السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کی ہے ہماری سرخ لکیر عبور، تباہ کن حملوں کے لیے تیار رہنے ایران کی سخت وارننگ۔ حملوں میں شدت نہ لائیں ورنہ امریکہ شدت سے کارروائی کرے گا، صدر ٹرمپ کی ایران کو تنبیہ۔ دبئی، دوحہ، بحرین میں دوسرے روز بھی کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ ٹرمپ امریکہ کو ایسی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جو امریکی عوام نہیں چاہتے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ پر کملا ہیرس کا رد عمل۔ اور خامنئی کی موت کے بعد پاکستان میں بھی کشیدگی، امریکی قونصلیٹ پر شیعہ برادری کا حملہ، تقریباً 8 افراد کی موت۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی ہفتے کو ہونے والے امریکی و اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی۔ ایران سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ آیت اللہ خامنئی سن 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ وہ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد ایران آئندہ کے لاہ عمل سمیت تمام ممکنہ حالات کے لیے تیار ہے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر کردہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے ویڈیو بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان لمحات کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا اور تمام ممکنہ حالات پر غور کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ہماری سرخ لکیر عبور کی ہے اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسا تباہ کن حملہ کریں گے کہ آپ خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ محمد باقر سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں جو حملوں کے آغاز کے بعد کیمرے کے سامنے آئے۔ اور وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے حملوں کو نہ بڑھائے ورنہ امریکہ اس شدت سے جوابی کارروائی کرے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد حملوں کی دھمکی دی۔ امریکی صدر نے اتوار کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران نے ابھی کہا وہ آج بھی بہت شدید حملے کرے گا، جو انہوں نے پہلے کیے ان سے زیادہ سخت۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم ان پر اس شدت سے حملہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل دفاع، لاپرواہ اور غیر ضروری قرار دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کملا ہیرس نے کہا کہ یہ حملے علاقائی استحکام اور امریکی قیادت پر عالمی اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کملا ہیرس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جسے امریکی عوام نہیں چاہتے ہیں۔ میں وعدے کرنا چاہتی ہوں، میں ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے جنگ کی مخالفت کرتی ہوں اور ہماری فوجوں کو اس جنگ کے لیے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے جو ٹرمپ چاہتے ہیں۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران پر امریکی حملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ نیو یارک ٹائمز نے صدر ٹرمپ کے ایران پر حملے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملے سے پہلے ٹرمپ نے نہ تو عوام کو وعدے جواز فراہم کیا ہے اور نہ ہی کانگریس سے باقاعدہ منظوری لی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے 2024 کی انتخابی مہم میں جنگیں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ گزشتہ 1 سال میں 7 ممالک میں فوجی کارروائیوں کا حکم دے چکے ہیں۔ ایران کے سیکیورٹی سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر علی خامنئی کے ہلاکت کے بعد انتقال اقتدار کا عمل اتوار سے شروع ہوگا۔
ایک عبوری قیادت کونسل جلد ہی تشکیل دی جائے گی۔ اگلے رہنما کے انتخاب تک صدر عدلیہ کے سربراہ اور گارڈین کونسل کے ایک فقیہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی ادارے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ لاریجانی نے کہا، جو خامنہ ای کے مشیر تھے، یہ کونسل جلد از جلد قائم کی جائے گی۔ ہم اسے جلد از جلد تشکیل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی پر نشر کردہ ایک انٹرویو میں کہا۔ مجلس کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایران میں متعدد ہلاکتوں اور آیت اللہ خامنہ ای کی موت پر شدید غم کا اظہار کیا۔ اویسی نے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا۔ لڑکیوں کے سکول میں 108 جو بچیاں سکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنہ ای کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں، آیت اللہ خامنہ ای کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنہ ای کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں یا 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنہ ای کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو۔ کانگریس قائد منیش تیواری نے ایران اسرائیل امریکی جنگ کو قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں مشرق وسطیٰ کے امن کو برباد کرنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر جنگوں کا میدان بنانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ US-Israeli operations on Iran obviously are a very destabilizing moment for not only the Gulf countries but the wider Middle East. Given the fact that there were concurrent negotiations going on between the United States and Iran, which were being midwifed by many of the Gulf countries, especially Oman, and there were very extensive talks last week in Geneva. It is surprising that both US and Israel have decided to up the ante and carry out these strikes. Going by what President Trump has articulated, it obviously seems that this is not a one-off. So one will have to wait and see as to how the situation eventually evolves. Obviously, this is very deeply destabilizing for the GCC and the greater Middle East, and it's a matter of concern, or should be a matter of concern for India, given that we have a very large diaspora which is living and working in these countries. But sir, how do you see the direct
Our Prime Minister went to Israel, and we were he said that he was welcoming the peace, the Gaza peace plan for a road towards the peace. So, and now we are saying this thing. Your party is also saying that this is a very serious thing. That just after the visit of our Prime Minister, this kind of development is happening between the two countries. Well, these attacks are planned well in advance. There is a lot of meticulous planning which goes into any such operation. So obviously, at that point in time, when the Prime Minister was visiting Israel, the nuts and bolts of امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایرانی حملوں کے ایک دن بعد اتوار کی صبح خلیجی شہروں دبئی، دوحہ اور منامہ میں تازہ دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ دبئی بحرین کے دارالحکومت منامہ میں قطر میں دھماکوں کی آوازیں سنیں، جہاں اے ایف پی کے غیر ملکی نامہ نگاروں نے شہر کے جنوب میں صبح کے صاف افق پر گہرا اور سیاہ دھواں بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ نئے دھماکے اماراتی دارالحکومت ابوظہبی میں ایک دن کے مہلک ایرانی حملوں کے بعد ہوئے، جن کے ساتھ ساتھ خلیج میں فوجی مراکز اور شہری ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سوائے ثالث عمان کے خلیج پر ایران کے حملوں نے وسیع تر تصادم کے خدشات پیدا کر دیے ہیں اور ایک ایسے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے جسے طویل عرصے سے ہنگامہ خیز مشرق اوسط میں امن و سلامتی کے پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال دھماکہ خیز ہو گئی ہے، جس کا براہ راست اثر عام لوگوں پر پڑا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کے دوران ہفتے کو دبئی آنے جانے والے پروازیں پر برا اثر پڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران متعدد کینٹنگ پروازیں متاثر ہوئی۔ علاقائی فضائی حدود کی جزوی بندش سے خلیج کے پورے خطے میں کئی پروازیں منسوخ یا معطل کر دی گئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب ایئر انڈیا نے خلیجی خطے کے لیے اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے وسطی علاقے میں ایک زوردار دھماکے اور پھر مسلسل گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ طالبان حکومت نے اتوار کو کہا ہے کہ افغان فورسز نے پاکستانی طیاروں کی نئی دراندازی پر انہیں نشانہ بنانے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری ہیں، لیکن جمعرات سے ان میں شدت آ گئی۔ یہ سب تب شروع ہوا جب افغانستان نے سرحد پر کارروائی کی، جس کے جواب میں پاکستانی فورسز نے سرحد اور سے جوابی حملے کیے۔ طالبان حکومت فضا کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کو بتایا ہے کہ کابل میں پاکستانی طیاروں پر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید، ایران میں 7 روزہ تعطل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کی ہے ہماری سرخ لکیر عبور، تباہ کن حملوں کے لیے تیار رہنے ایران کی سخت وارننگ۔ حملوں میں شدت نہ لائیں ورنہ امریکہ شدت سے کارروائی کرے گا، صدر ٹرمپ کی ایران کو تنبیہ۔ دبئی، دوحہ، بحرین میں دوسرے روز بھی کئی زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ ٹرمپ امریکہ کو ایسی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جو امریکی عوام نہیں چاہتے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ پر کملا ہیرس کا رد عمل۔ اور خامنئی کی موت کے بعد پاکستان میں بھی کشیدگی، امریکی قونصلیٹ پر شیعہ برادری کا حملہ، تقریباً 8 افراد کی موت۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔